معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر داستان امیر حمزہ، سب ہیڈنگ عمر بن حمزہ کی شہادت۔ امیر کشور گیر نے پریوں کو وداع کر کے فرمایا، کچھ خبر ہے کہ تمام کافر کہاں گئے؟ عمرو نے عرض کی، میں سنتا ہوں کہ جعفر کشمیری کی پناہ میں جا رہے ہیں۔ امیر نے فرمایا، افسوس کہ بے عزت کافر میرے آگے سے زندہ و سلامت بھاگ گئے۔ اس وقت عمر بن حمزہ نے عرض کی کہ اے قبلہ عالم، اگر کافروں کے تعاقب کے لیے مجھے حکم ہو تو میں جاؤں، چند روز میں سب کافروں کو باندھ کر لاؤں گا۔ تب امیر نے مادی کرب اور فرحاد بن لندور اور استفتح نوش کو بما اس کے 7 بھائیوں اور زاہلی کا لشکر و دیگر روانہ کیا۔ عمر بن حمزہ بعد قطع منازل و مراحل طے کر کے کشمیر میں پہنچے۔ وہاں تمام کافر قلعہ میں دروازہ بند کیے ہوئے تھے۔ امیر زادے نے قلعے کو گھیر کر لڑائی شروع کی۔ ناگہاں وہاں سے قاصد قزا ایک گورکھر نے پیدا ہو کر سپاہ عرب کو ضائع کیا۔ لشکر میں شور پڑا۔ عمر بن حمزہ اس کے مارنے کو سوار ہوئے اور اس کے پیچھے گھوڑے دوڑائے گئے۔ جب رات ہوئی تو امیر زادے نے کوئی شکار مار کر کباب بنا کر کھائے۔ صبح ہوتے ہی پھر وہ گورکھر پیدا ہوا اور عمر بن حمزہ نے پھر اس کا پیچھا کیا۔ جب دوپہر ہوئی تو گورکھر ایک جگہ پر غائب ہوا۔ امیر زادے نے وہاں آ کر دیکھا کہ پہاڑ کے نیچے ایک شہر فرخار نام ہے۔ وہاں گل کہر نام زپین بدین کی بہن بالا خانہ پر بیٹھ کر دیکھ رہی تھی۔ اتنے میں اس کی نظر عمر بن حمزہ پر پڑی اور اسی وقت ایک خواجہ کو دوڑایا کہ امیر زادے کو بلانا۔ خواجہ بلانے آیا اور کہا، اے سوار، تجھے زپین کی بہن بلاتی ہے۔ تب امیر زادے نے کہا، عمر بن حمزہ ہوں اور شکار کے پیچھے یہاں تک آیا ہوں۔ خواجہ یہ سن کر دوڑا ہوا آیا اور گل کہر کو خبر دی۔ وہ بدبخت بولی، اسے جلدی یہاں تک لاتا کہ اس کے شربتی دار سے اپنی تشنگی کو تسلی دوں۔ وہ خواجہ آ کر 1000 تعظیم و تکریم سے اس کریم ابن الکریم کو گل کہر تک لے گیا۔ جب اس مشتاق نے عمر بن حمزہ کو دیکھا تو اس کے گلے رخسار پر فریقہ ہو کر 1000 نزاکت سے بچھونے پر بٹھایا اور انواع و اقسام کی نعمتیں لا رکھیں۔ غرض بعد تناول و طعام کے شراب ارغوانی جواہر نگار پیالہ میں اتری اور وہ نازوں اور امزوں سے پلانے لگی۔ امیر زادہ بھی مست ہو کر بیٹھا تھا۔ تب گل کہر اپنا دفتر کھول کر عرض کرنے لگی، ایک عرصے سے مثل قمری کے تیرے عشق کا طوق اپنے دل و جان کی گردن میں ڈال کر مانند ماہی بے آب و عشق کے پھندے میں مثل قمری کے گرفتار ہو کر تڑپتی تھی۔ اب مسبب الاسباب نے میری قسمت کی یاوری سے اس مشتاق کی جان کو آج تیرے دیدار نے تسلی دی۔ اب تجھے لازم ہے کہ بہر صورت میری آتش شوق کو اپنے وصل کے پانی سے بجھا۔ امیر زادے نے فرمایا کہ تیری ایک ہمشیرہ میرے نکاح میں ہے، اس لیے تیرا اور میرا رشتہ بہت نازک ہے۔ میں کام بد انجام ہرگز نہ کروں گا، اگرچہ مروں گا تو بھی برے کام کو روا نہ رکھوں گا۔ گل کہر نے ہر چند منت کی لیکن امیر زادے نے انکار ہی کیا اور فرمایا کہ میرے پاس کشمیری ہیں، اگر وہ یہاں آئی تو ان کی رضامندی سے تیرا کہنا سنوں گا۔ گل کہر نے قاصد تیز رو کو بلایا اور یاران عمر بن حمزہ کو کشمیر سے تھوڑے دنوں میں بلوایا۔ راوی کا بیان ہے کہ شہر فرخار میں ایک بوڑھے زپین سے شراب نوشی میں مشغول ہوا ہے۔ تب اپنے دونوں بیٹوں کو کہا کہ تم جاؤ امیر زادے کو مارو۔ پس وہ ہاتھوں میں لاٹھیاں لے کر دوڑے اور محل میں آئے اور عمر بن حمزہ کو پکارا کہ اے عرب، تیری کیا قدرت جو ہماری سرحد میں آئے اور شکار کرے؟ عمر بن حمزہ جہاں بیٹھے تھے وہاں سے نہ ہلے اور نہ کچھ بولے۔ تب مہردار سرشبان نے جھنجھلا کر امیر زادے پر لاٹھی چلائی۔ عمر بن حمزہ نے ایک ہاتھ سے اس کی لاٹھی روکی اور دوسرے ہاتھ سے اس کی گردن پر ایسا مکہ مارا کہ سبستان کا بیٹا زمین پر تڑپتا رہ گیا۔ تب دوسرے بھائی نے اس کا حال دے کر امیر زادے پر لاٹھی چلائی اور اس کا بھی وہی حال ہوا۔ پھر تھوڑی دیر بعد دونوں ہوشیار ہوئے اور وہاں سے اتر کر باپ کے پاس آئے اور حقیقت بیان کی۔ سستان فرخاری نے سنا اور کہا کہ پسرے حمزہ کی نسبت انصاف کی بات یہ ہے کہ اگر بیٹا حمزہ یہ نہ کرے تو اور کیا کرے گا؟ اب مشکل یہ ہے کہ وہ بچہ ہے، میں اس کو کیا ماروں؟ لیکن امیر سے مجھے ضروری کام ہے۔ یہ کہہ کر وہ چپ رہا اور 2-3 دن بعد میں عمر مادی اور دوسرے یار بھی آ پہنچے۔ گل کہر نے ان کو بہت تعظیم و تکریم سے بلا کر اپنے عشق کا حال سنایا۔
تب مادی کرب نے کہا کہ اے امیر زادے، تو نادان ہے کہ ہم کو ناحق رنج میں ڈالتا ہے۔ یہ سن کر عمر بن حمزہ ہنسے اور کہا کہ اے عمر مادی، جو کام کرنے کے لائق نہیں وہ کیوں کروں؟ عمر مادی نے کہا کہ تجھے اختیار ہے، کرے یا نہ کرے۔ غرض جب رات ہوئی تو امیر زادہ سویا رہا کہ گل کہر بچھونے پر آئی اور عمر بن حمزہ پر ہاتھ ڈالا۔ عمر بن حمزہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کے منہ پر مارا اور کہا، اے بی بی، تو کتنی ہی شوخ و بے حیا ہے، نہ میں نے بد کام کیا ہے نہ آئندہ کروں گا۔ گل کہر نے غصے میں آ کر دل میں تصور کیا کہ یہ میرے ہاتھ نہ آئے گا، بہتر یہ ہے کہ اسے دنیا سے اٹھا دوں، کہ میرے کام نہیں آیا تو اور کسی کے کام کیوں آئے۔ پس اس نادان نے یہ بدگمانی دل میں لا کر اور خنجر نکال کر حالت سرشاری میں اس شیر شجاعت کو شہید کیا اور اس کے بعد پشیمان ہوئی اور شور مچایا کہ امیر زادے کو کسی دشمن نے مار ڈالا۔ جب یاروں نے یہ آواز جاں گداز سنی تو تمام یکبارگی دوڑ کر آئے اور امیر زادے کو شہید اور خون آلود دیکھ کر سب زمین پر گر کر لوٹنے لگے اور سب نے اپنے منہ کالے کیے، گھوڑوں کی ایال اور دمیں کاٹیں اور گل کہر کو قید کر کے پوچھا کہ اے بدبخت، تو نے اس جوان شجاعت نشان کو کس واسطے مارا؟ اس قاتل بد افعال نے کہا کہ کیا کرتی، مجھے نشہ عشق نے دیوانہ کر دیا تھا، میں نے اس حالت دیوانگی میں اسے مار ڈالا، اب مجھے بھی مار ڈالو تو مقصود دل کو پہنچوں گی۔ تب تمام یاروں نے کہا کہ عورت ہے، تجھے مارنے کی اجازت نہیں۔ اور وہاں اسی رات کو امیر نے خواب میں دیکھا کہ عمر بن حمزہ لہو کے دریا میں تیرتا ہے۔ پس اسی وقت ہوشیار ہوئے اور عمرو کو فرمایا کہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے۔ عمرو نے عرض کیا کہ اے جہانگیر، اگر حکم ہو تو میں خبر لاؤں۔ حمزہ نے حکم دیا اور عمرو اسی وقت دوڑ پڑا اور منازل و مراحل طے کر کے کشمیر میں آ کر سپاہ عرب سے پوچھا کہ حمزہ کا فرزند کہاں ہے؟ سپاہ عرب نے کہا کہ بما یاران زوپین کی بہن کے گھر میں مہمان ہے۔ شہر فرخار میں عمرو جب آئے تو یاروں کے رونے کی آواز سنی اور دل میں کہا کہ کچھ خیر نہیں۔ جب یاروں نے عمرو کو دیکھا تو دوڑ کر پاؤں میں آ گرے اور رو رو کر عمرو کو شہادت کی حقیقت سنائی۔ عمرو اسی وقت واپس ہوئے اور امیر کے پاس پہنچ کر بولے کہ آپ خاطر جمع رکھیے، شہزادہ سلامت ہے، لیکن تھوڑا زخم ہے اور تمہیں بلایا ہے۔ تب امیر وما عمرو فرخار آئے تو عمرو بولا، ذرا اس باغ میں بیٹھ کر کچھ کھا کر جائیں گے۔ امیر بیٹھے اور بکریوں کے ریوڑ سے ایک بکرا لا کر ذبح کر کے کھانا کھایا کہ فرخار کی نظر باغ پر پڑی اور دھواں دیکھا۔ تب فرزندوں کو کہا کہ کوئی اجل رسیدہ متلاشی عزرائیل باغ میں دھواں کرتا ہے، اسے پکڑ لاؤ۔ تب وہ باغ میں آ کر دیکھتے ہیں کہ عمرو امیر کباب کھاتے ہیں۔ تب دونوں نے امیر پر لاٹھیاں چلائیں، امیر نے ان کو زمین پر پچھاڑا، یہ دونوں زمین پر پڑے رہے۔ ادھر فرخار نے دل میں کہا، بیٹوں کے آنے میں دیر کیوں ہوئی؟ تب 700 من کا گرز ہاتھ میں لے کر باغ میں آیا اور بیٹوں کو مرغ نیم بسمل دیکھ کر نعرہ مارا کہ اجل رسیدہ عزرائیل کے دھونے والوں، اژدہا کا ڈنک چاہنے والوں، تم یہ نہیں جانتے کہ یہ بکری کس کی ہے اور تم کھاتے ہو؟ امیر نے جب فرخاری کو دیکھا تو کہا کہ یہ مرد بہت سخت ہے، تو اٹھے اور فرخاری نے امیر پر گرز چلایا۔ امیر نے ایک ہاتھ سے اس کا ہاتھ اور دوسرے سے اس کا گرز چھین کر گرایا۔ وہ اٹھا اور پوچھا، تو کون ہے اور تیرا نام کیا ہے کہ 700 سال کی عمر میں کسی جوان مرد نے مجھے ایسے جیسا تو نے کدو کی مانند اٹھا لیا؟ امیر نے فرمایا، بول خدا ایک ہے اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا دین برحق ہے۔ اس نے اقرار کیا اور معافی مانگی۔ تب فرخاری نے چاہا عمر بن حمزہ کی حقیقت بیان کرے، مگر عمرو نے اشارے سے منع کیا۔ پھر امیر سوار ہوئے اور فرخاری دونوں بیٹوں اور عمرو سمیت شہر میں داخل ہوئے۔ تب دیکھا کہ گھوڑوں کی ایالیں اور دمیں کٹی ہیں۔ امیر نے وہیں نعرہ مارا اور زمین پر گرے اور رونا شروع کیا، اور یارانے پہلوان آ کر امیر کے قدموں پر سر رکھ کر رونے لگے اور گل کہر کو باندھ لائے اور امیر کو حقیقت سے آگاہ کیا۔ امیر نے فرمایا، اے حرام زادی، تو نے میرے گلے نو نہال کو جڑ سے کیوں اکھاڑا؟ پھر اسے عمر بن حمزہ کی ماں کے پاس لے گئے اور احوال بیان کیا تو وہ رونے لگیں اور ایسا نالہ کیا کہ دیکھنے اور سننے والوں کو بے ہوش کر ڈالا۔ امیر نے 40 روز تک فرزند کا ماتم کیا، پھر عمر بن حمزہ کو تابوت میں رکھ کر گاؤں کے حصار میں بھیجا۔ گل کہر کو اس کی بہن گل چہرہ نے ٹکڑے ٹکڑے کیا۔ اس کے بعد کشور گیر کشمیر کو آئے اور جس قلعے میں کافروں کا لشکر بھاگ کر پناہ گزین تھا، اس کے پاس پہنچ کر فرمایا کہ اس جگہ کی شامت سے میرا بیٹا
تلف ہوا۔ یہ کہہ کر قلعے کے دروازے کو توڑ کر اندر آئے اور کشمیریوں اور کافروں کو مارنے لگے۔ کشمیر کے بادشاہ نے معافی مانگی اور وہاں سے کوچ کاؤس کے حصار کو آئے۔ سب ہیڈنگ کہ با شہریار کی شہادت۔ جب نوشیروان کا بیٹا ہرمز میدان میں آیا اور حقیقت پوچھی، تب سنا کہ نوشیروان کو شداد حبشی لے گیا ہے۔ تب بزرگ عمر نے کہا کہ نوشیروان کس تدبیر سے رہا ہوگا، مجھے بتائیں تاکہ میں وہ تدبیر کروں۔ بزرگ عمر نے کہا کہ حمزہ جائے تو نوشیروان کو خلاصی ہوگی اور وہ آسانی سے لائے گا۔ ہرمز نے کہا کہ حمزہ کس طرح سے جائے گا؟ بزرگ عمر نے کہا تو اپنی ماں سے کہہ، اس نے ایسا ہی کیا۔ تب ہرمز کی ماں زرینہ کفش نے ضرورت جان کر امیر کو لکھا کہ اے فرزند جان، مدت سے نوشیروان شداد کی قید میں ہے، عجب ہے کہ تمہارے ہوتے ہوئے نوشیروان کو لوگ ایذا دیں۔ جب اس روش کا خط نوشیروان کی بیوی نے بھیجا تو وہ خط کھول کر حمزہ نے پڑھا اور خط لانے والے کو کہا کہ جا اور زرینہ کفش سے کہہ کہ میں جاؤں گا اور بادشاہ کو لاؤں گا، اگر میرے حق میں اس نے بدی کی تو میں اس ظالم کو جو عادل کہلاتا ہے اور عدالت کو تلف کرتا ہے جو چاہوں گا کروں گا، اب تو اس کو چھڑانا فرض ہے۔ یہ کہہ کر عمرو کی طرف دیکھا اور کہا کہ حبش کی طرف چلیں اور نوشیروان کو لائیں۔ عمرو نے عرض کیا کہ اس کے چھڑانے کو میں نہیں جاؤں گا، بلکہ ادھر پاؤں بھی نہ رکھوں گا۔ امیر نے فرمایا کہ بھلا تو مت آ۔ مقبل حلبی کو اپنے ہمراہ لیا اور یاروں کو وداع کیا اور روانہ ہوئے۔ تب عمرو نے عرض کی کہ جاتے ہو پر جانے سے پشیمان ہو گئے۔ امیر نے فرمایا کہ اے چور، تو اپنی ہی کرامات بتاتا ہے۔ جب عمرو نے کہا جاؤ خدا کو سونپا، پھر امیر نے مقبل کو اپنے ہمراہ لیا اور منازل طے کر کے حبش میں داخل ہوئے اور ایک باغ میں اترے اور گھوڑے چرنے کو چھوڑے۔ جب رات ہوئی تو امیر نے کہا بہتر تو یہ ہے کہ شداد کے دربار میں عیاری سے جائیں اور نوشیروان کو لے آئیں، شاید کہ شداد مجھ سے پھر گیا ہو، اور جب اپنے آپ کو ظاہر کروں گا تو کام بہت بے ڈھب ہوگا۔ مقبل نے کہا جو خاطر میں آئے سو بہتر ہے، وہی کرنا چاہیے۔ غرض جب آدھی رات گزری، امیر نے کہا کہ کالے کپڑے لاؤ۔ غرض کپڑے پہنے اور حضرت علیہ السلام کی کمند نکالی اور پا پیادہ شہر کے اندر گئے اور قلعے کے نیچے آ کر کمند کو قلعے کے کنگر پر لگایا اور چڑھے اور شداد کی بارگاہ کے اندر اترے تو دیکھا کہ شداد تخت پر سویا ہے اور شراب نقل و میوہ تخت کے نیچے طبق میں بھر کر رکھا ہے اور نوشیروان کو پنجرے میں ڈال کر تخت کے سامنے لٹکایا ہوا ہے اور ایک کالا سا بچھو شداد کو کاٹنے کا قصد کرتا ہے۔ امیر نے اس بچھو کو مارا اور میوے کھا کر شراب پی کر ایک پرچہ لکھا کہ اے شداد جان کہ میں نوشیروان کو لینے آیا، تو سویا ہوا تھا، اگر تجھے نیند سے جگاتا تو پراگندہ خاطر ہوتا، یہ سمجھ کر نہیں اٹھایا۔ کالا بچھو جو تجھے کاٹنے آیا تھا اسے مار کر اور میوہ شراب کھا پی کر نوشیروان کو لے جاتا ہوں اور تیری اطلاع کے لیے یہ پرچہ لکھے جاتا ہوں۔